لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں سوالات لکھتے ہیں، ہم جواب پیش کرتے ہیں۔ دوسرے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات ضرور لکھا کریں۔ ایک یہ سوال ہے کہ اگر مسجد میں اس وقت آئے جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو سنت میں مشغول ہونا، سنت پڑھنا کیسا ہے؟ کیا کریں؟ جیسے ظہر کی نماز میں آئے، جماعت کھڑی ہو گئی تو سنت پڑھیں یا جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں؟ اور اگر جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے، سنت چھوٹ گئی، تو اب اس سنت کو کب ادا کریں؟ آئیے ان تفصیلات کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت یہ سنت موقدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن سنت سے اہم یہ جماعت ہے، سنت سے جو اہم ہے وہ جماعت فرض ہے جو کہ واجب ہے۔ اس لیے جماعت کھڑی ہونے پر سنت ادا نہ کرے بلکہ بعد میں ادا کرے۔ ظہر کی بات ہو رہی، یاد رکھیے گا، چونکہ سنت مؤکدہ کی جو بات ہے یہ صرف ظہر سے پہلے ہے اور فجر سے پہلے ہے، باقی نمازوں میں سنت مؤکدہ فرض کے بعد ہے۔ تو اگر کوئی ظہر کی نماز میں اس وقت آیا جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب آدمی سنت نہ پڑھ کر کے سیدھے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، اور جب جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے تو سنت تو چھوٹ گئی، تو اب سنت کو کب ادا کریں گے؟ آئیے پورا ویڈیو دیکھیے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہاں، اگر کسی نے سنت ظہر نیت قبل جماعت باندھ لی، سنت ظہر کی نیت اگر کوئی جماعت سے پہلے باندھ لی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اس پر فقہاء کرام کا جو قول ہے، کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس نے ظہر کی 1 رکعت پڑھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو 1 رکعت کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے دوسری رکعت اس کے ساتھ ملائے، پھر وہ قوم جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر اس نے پہلی رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو وہ اسے ختم کر دے اور صحیح قول کے مطابق امام کے ساتھ نماز شروع کر دے۔ علامہ ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ فتویٰ دیا کہ ظہر کی 4 سنتوں کو پورا کرے، البتہ نوافل کی 4 پوری نہیں کر سکتا۔ اس فتویٰ دینے کے بعد میں نے نوادر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ امام جمعہ کے لیے نکلے تو اگر اس نے 1 رکعت پڑھی ہے تو دوسری اضافہ کر کے سلام پھیر دے۔ اسے پڑھنے کے بعد میں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا ہے، اور بعض فقہاء نے کہا کہ وہ نماز پوری کرے، لیکن پہلا حکم جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ جی ہاں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اگر آپ نے ظہر کی سنت کی نیت باندھ لی اور جماعت کھڑی ہوئی تو بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے پہلی رکعت آپ نے پڑھا تھا تو 1 اور رکعت ملا کر کے سلام پھیر کے آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ جی ہاں، اب یہ تو آپ کی چھوٹ گئی نا، یہ تو آپ کی ظہر کی 4 رکعت سنت چھوٹ گئی، 2 میں آپ نے سلام پھیر دیا جماعت کے لیے، تو اب یہ جو 4 رکعت سنت ہے، اب یہ فرض کے بعد پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے جو ایک ترتیب ہے، اس کے بعد جو پہلی والی سنت آپ کی چھوٹ گئی تھی اس کے بعد آپ اس کو ادا کریں گے، 4 رکعت جو قبلیہ تھی۔ جی ہاں، ایک بار اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کو کہ کسی نے اگر سنت ظہر کی نیت جماعت سے پہلے باندھ لی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اس پر فقہاء کرام کا قول دیکھیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ جس نے ظہر کی 1 رکعت پڑھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ 1 رکعت کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے، چونکہ نماز 1 رکعت ہوتی نہیں تو اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے دوسری رکعت اس کے ساتھ ملائے، پھر وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، یہی بہتر ہے۔ اور اگر اس نے پہلی رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو وہ اسے ختم کر دے۔ اگر پہلی رکعت میں نیت باندھ کے کھڑا ہوا تھا، ابھی سجدہ نہیں کیا ہے، سجدے سے پہلے ہی جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو وہیں ختم کر دے اور جماعت کے ساتھ جا کر کے شریک ہو جائے۔ یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ کرم فرمائے، ہمیں شریعت کے مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔